الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين اما بعد والله اعلم باسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ شب برات ہے۔ شب برات، شبرات، پٹاخوں والی عید اور اس کے اور بھی علاقائی کئی نام ہوں گے۔ اس کی اسلام کے اندر حقیقت کیا ہے؟ شب برات کا وجود کی حقیقت کیا ہے اسلام کے اندر؟ عزیز سامعین کرام، عبادات دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ عبادات ہے جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، جن کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور وہ عبادات جو قرآن کی نصوص سے اور اسوہ حسنہ سے ثابت ہے، امت کی اس کے بارے میں بحث بھی نہیں ہے۔ وہ عبادات جن کا وجود ہی ثابت نہیں، جن کو نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، نہ ان کی زندگی میں وہ عمل آئے، بعد میں کئی زمانوں بعد ہر بدعت کا ایک خاص زمانہ ہے وہ بنائی گئی اور کہا گیا ہے بس یہ بدعت حسنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ کل ضلالت فی النار، ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت کیا ہے؟ گمراہی، جہنم کے اندر، آگ کے اندر، نار کے اندر لے جانے والی۔ عزیز سامعین کرام، دین کے اندر ہم کس کے اتباع کرنے والے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے دین کی، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی۔ پچھلے سے پچھلے جمعے اسی حوالے سے بات ہوئی، اور اس سے پچھلے جمعے پہ کون سی بات تھی کہ دکھاوے کی عبادتیں یا ہماری عبادتوں میں جان کیوں نہیں ہے؟ جو امت فرائض پورے نہیں کر پا رہی، ہر عبادت میں ناقص ہے، نئی نئی عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر کھڑی ہے، تو چلو پہلے تو کر لو نا۔ جو فرائض ہیں وہ کرنے نہیں ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، جو غزی ہیں ان کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں برادری سسٹم ہے، کسی نے برادری اس لیے ختم کی ہے کہ بھئی یہ بے نمازی ہے، اس لیے کرتے ہیں بھئی یہ کل خانیاں نہیں کرتے، یہ جی جمعراتی نہیں دیتے، یہ فلاں نہیں کرتے، اس سے برادریاں ختم ہوتی ہیں۔ اس نے جی شادی اس طرح سے کی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بدعتوں پہ مخالفتیں ہیں، نفرت اس پہ ہے، نماز نہیں پڑھتے کوئی نفرت نہیں ہے، بڑا بے ایمان ہے، زکوٰۃ کبھی نہیں دی، جھوٹا ایک نمبر ہے، کوئی برادری مخالفت کرتی ہے؟ نہیں، یہ نہیں۔ شادی اسلامی طریقے سے کر دیں، اجتماعی طور پر بے فوت کی کوئی اسلامی طریقے سے کر دیں، تو پورا جو ہے جاہل بھی جو ہے وہ عالم بنا ہوتا ہے فتوے لگانے کے لیے۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے۔ ہمارے ہاں بے شمار بے تکے جوازات ہیں، اور جواز پیدا کیا جاتا ہے کہ عالم صاحب فرما رہے تھے بھائی اگر ان حسنہ کی، بدعت حسنہ کی ضرورت نہیں تو آج قالینوں پہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، پنکھوں کے نیچے کیوں پڑھ رہے ہیں، اے سی کے سامنے کیوں پڑھ رہے ہیں، تو فلاں اور یہ، اور انہوں نے اور بھی کئی اعتراضات کی۔ تو بھائی عزیز سامعین کرام، چاہے آپ پہاڑوں کی چوٹی پہ نماز پڑھیں، یا کسی غار کے اندر پڑھیں، یا کشتی کے اوپر پڑھیں، یا ہوا اور فضا میں پڑھیں، کیا نماز کی کوئی حیت بدلی ہے؟ نہ آپ اس کی تعداد کو بدل سکتے ہیں، نہ نماز کی حرکات کو بدل سکتے ہیں، نہ نماز کے الفاظ کو بدل سکتے ہیں۔ چاہے اس قالین پہ نماز پڑھیں، نماز میں کوئی فرق آیا ہے؟ نماز میں فرق نہیں آئے گا، چاہے آپ پنکھے کے نیچے پڑھیں، ہیٹر کے سامنے پڑھیں، جس کے مرضی آئے پڑھیں۔ یہ ان کے بے تکے جواز ہیں۔ جواز تو یہ تھا کہ نماز کی 3 رکعتیں ہوتی تو 4 پڑھی جاتی، تو کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اسی طرح وہ صاحب فرما رہے تھے بھائی جو ہے نا یہ مسجد کے مینار بناتے ہیں، پہلے نہیں تھے، اور بھائی یہ کلچرل چیز ہے، نہ بنائیں۔
کوئی مسجد وہ بھی ایک نشان علامت ہے. ہمارے ہاں تو بڑے صغیر میں ناک اونچے کرنے کے ویسے رواج ہے، لاکھوں روپے اور بلکہ کروڑوں روپے مناروں پہ لگا دیتے ہیں اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. عربوں میں آج بھی بڑے بڑے مساجد ہیں، مینار چھوٹے ہیں، سہولیات زیادہ ہیں. ہمارے ہاں دکھاوا زیادہ، جیسا پیسہ ہوگا نا لگے گا بھی ویسا. کوئی مثال میناروں پہ آپ دیکھیں کتنے پیسے لگا، بھئی آپ علامت لگا دیں. پھر ہر کسی کے ٹریڈیشنل ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں گلو پوٹری ہے، ایرانی نقش نگاری ہے، ہماری اپنی نقش نگاری اس طرح کی ہے. تو ہر علاقے کے طریق ہے. لیکن یہ چاہے اب میں مائک ہے، آواز آ رہی ہے، کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ کیا یہ چیز اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ بھائی اب اتنی دور تک بندے کی آواز جاتی ہے، بھائی اتنی بڑی مسجد ہے یہ تو باہر ہے، سہن ہے سارا. تو بھائی اصل بات یہ تھی کہ آپ نے آواز پہنچانی ہے. کیا اس مائک لگانے سے آپ کے لکھنے والے فرشتے بدل جائیں گے؟ تو ان کے ایسے انہوں نے اعتراضات کیے. اور جی انہوں نے قرآن مجید پہ جو ہے پہلے اعراب نہیں تھے، اعراب لگانا بدعت ہے، اعراب لگا دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو اعراب لگائے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی فرق آیا ہے؟ پہلے بھی الحمدللہ رب العالمین تھا. آپ اتنے عالم فاضل ہیں، آپ تو بدون اعراب بھی پڑھ سکتے ہیں نا. تو بھائی اصل بات یہ تھی کہ قرآن کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ سب ان کی ایسے خیالی اعتراضات ہیں. الحمدللہ رب العالمین پہلے بھی ایسے تھا، زیر زبر لگانے سے بھی ایسے ہوگی، کیونکہ عربی آدمی تو اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن بیچارہ ایک اجمی آدمی کیسے قرآن کو پڑھے جو قواعد کو بھی نہیں جانتا. اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں. قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اب یہ ان آیات میں سے اس کا تھوڑا سا اعراب بدلیں تو معنی یکسر غلط ہو جاتا ہے. ایک اعرابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی. اس کا معنی بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہیں مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ لگا، انہوں نے کہا اس کو درے مارو، کیونکہ وہ اعراب غلط پڑھا تھا. تو چونکہ یہ آیت ایسی تھی کہ اس میں عام بندے کو پتہ نہیں چلتا، یہ صرف عربی دان کو پتہ چلتا ہے، تو وہ بدوی عام تھا، تو اس نے ایسے پڑھ دیا نعوذ باللہ کہ بھائی جو ہے نا من المشرکین یا رسول ہی. تو بدلنے سے کیا ہو گیا؟ معنی تبدیل ہو گیا. تو جب معنی تبدیل ہوا تو اسی لیے اعراب لگا. اعراب اضافہ نہیں ہے، زیر زبر کوئی، یہ تو حرکات ہے. مثلا آج قرآن کاغذ کے اوپر موجود ہے اور اب یہ اتنی خوبصورت جو ہے یہ جلد کے اندر موجود ہے، تو کیا قرآن کی حیت میں کوئی فرق ہے؟ یا ہم کوئی موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں ڈیجیٹل قرآن مجید ہے، جس طرح مصحف مدینہ ہے، یہ اسی طرح کے. اور خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے. جو قرآن مجید یہ اپلیکیشن کی صورت میں موبائلوں میں ہے نا، ان کی جو ہے نا غلطیاں ہیں ان میں. سوائے وہ قرآن مجید جو خط عثمانی پہ لکھے گئے، وہ گورنمنٹ آف سعودیہ نے، مملکت سعودیہ نے وہ بنائے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں، نہ کہ کوئی عام آپ استعمال کریں. یعنی اس میں عام بندے کو نہیں پتہ چلتا، لیکن حقیقتاً اس میں فرق ہے. تو خط عثمانی پہ وہ جو قرآن مجید ہیں جو مصحف مدینہ ہے یا گورنمنٹ نے بنائے ہیں، وہ انہوں نے پڑھے طریقے سے، ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے. عام بندے تو پھر وہ کئی اغلاط ہوں گی اور کئی اس طرح سے چیزیں ہوں گی. تو بات بڑی دور تلک چلی گئی ہے. عزیز سامعین کرام، بات ہو رہی تھی عبادتیں دو طرح کی. ایک وہ ہیں جو نصوص صریحہ سے ثابت ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی بھئی سیم جیم تاری نہیں سکتا. جو بدعات و خرافات ہیں وہ کلہم جو ہے ضلالہ، کلہم فی النار، وہ سب کی سب کہاں ہیں؟ وہ جہنم میں لے جانے والے ہیں. عزیز سامعین کرام، وہ کس میں لے کے جانے والی ہیں؟ جہنم کے اندر لے جانے والی ہیں. تو شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ تو عزیز سامعین کرام، پہلے تو ہم اس کے لفظ پہ غور کرتے ہیں. لفظ دیکھیں گے تو یہ شب فارسی زبان کا لفظ ہے. شب کا معنی ہے رات. شب کا معنی کیا ہے؟ رات. حقیقتاً کوئی بھی عبادت ہوتی ہے تو چونکہ دین ہمارا کس میں نازل ہوا ہے؟ عربی میں. تو اس عبادت کا نام کون سا ہوگا؟ عربی میں. جس عبادت کا نام بھی عربی میں نہ ہو وہ عبادت دین بن سکتی ہے؟ بھائی وہ اردو تھوڑے بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا سندھی یا سرائکی یا پنجابی تھوڑے تھے.
اب کول خانی کی عربی ان سے پوچھے بھی کیا بنتی ہے، جمعراتوں کی کیا بنتی ہے اور کہاں پہ آئی ہے، وہ پوچھ لیں ان سے، اور ان سے یہ بھی پوچھیں اتنے 1.25 صحابی تھے، اس ایک صحابی کی کول خانی ثابت کریں ذرا، اتنا کتب ہے، اسماء و رجال ہے، تاریخ ہے، سارا معاملہ ہے، قصہ مختصر کہ بھئی کوئی عبادت، اب نماز ہے، نماز کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صلاح یا صلاۃ کہتے ہیں، روزے کو صوم کہتے ہیں، حج کو ویسے بھی حج کہتے ہیں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ تو قرآن کی نصوص سے ثابت ہے۔ تو شب برات یہ لفظ جو ہے یہ غور طلب لفظ ہے کہ شب فارسی زبان کا لفظ اور برات یہ عربی زبان کا لفظ، اور یہ جو ہے یہ اصل میں یہ کیا ہے، یہ مصدر ہے، اور اس کا فاعل جو ہے اس میں فاعل وہ بری ہوتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، اب قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، جس میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں اب یہ جو سورہ ہے سورۃ التوبہ، یہ اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، قرآن مجید کی واحد سورت ہے کہ جس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، بدون بسم اللہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کلمہ رحمت ہے، کلمہ رحمت ہے، کلمہ خیر ہے، اور یہ جو برات لفظ ہے یہ اس کے متضاد ہے، اس لیے دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آتی تھی، اس لیے اس کو بسم اللہ کے بغیر سورت کو نازل کیا گیا۔ تو برات من اللہ و رسولہ، تو یہ جب یہ بات کی گئی تو بسم اللہ نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی ایسی بات تو ہوگی کہ جس جو یہ لفظ آیا ہے اور بسم اللہ بھی نہیں آئی، تو آخر اس میں بھی کوئی بات ہوگی نا، وزن ہوگا نا اس لفظ میں، وہ تھا لا تعلقی، بیزاری اور نفرت۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ان سے اب کوئی تعلق نہیں، بیزاری ہے، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ نے اسی صورت کے اندر فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ جل شانہ اور اس کے رسول مشرکین سے بیزار ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ان سے تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر اسی لفظ کو ہم قرآن مجید میں پڑھیں مختلف مقامات پر تو اس میں یہ بھی آتا ہے، جس طرح اس کا جو جمع ہے یون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، سورہ یونس میں آتا ہے کہ تم میرے عمل سے بیزار ہو، میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ تو گویا معلوم ہوا کہ یہ لا تعلقی کے بارے میں آتا ہے، تبرہ کے بارے، تبرہ بھی اسی سے ہے نکلا ہے، اور اسی کی سورہ توبہ ہی کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ میرے والد کون ہیں، یہ اللہ کے پکے دشمن ہیں، تبرہ من، انہوں نے ان سے لا تعلقی اختیار۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شب برات کا معنی کیا بنے گا؟ ایسی رات جو لا تعلقی کی رات، بیزاری کی رات، تو جس کا معنی بن رہا ہو بیزاری، لا تعلقی، نفرت۔ برات معنی یہ شادیوں والی برات نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں بارات لفظ ہے نا، یہ خالص عربی اور قرآن مجید کا لفظ ہے۔ اس لیے اگر کسی کو شک ہو تو سورۃ التوبہ کون سی سورہ ہے؟ 9 نمبر سورہ، آپ اس کو پڑھ لیں، تیسری آیت کے اندر پڑھ لیں، آگے جا کے میرے خیال 109 آیت ہے، اس کے اندر یہ تبرہ کا لفظ موجود ہے۔ قرآن سورہ یونس میں مختلف چیزوں میں آیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی شادیوں والی برات نہیں ہے، پھر لفظ بتا رہا ہے بیزاری، نفرت، لا تعلقی۔ جس رات کا معنی ہو بھئی لا تعلقی کی رات، وہ کوئی عبادت کی رات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ وہ ہو سکتی ہے ایسی رات؟ ہرگز نہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ آخر یہ آ کہاں سے گئی؟ پہلے نمبر پر انہوں نے قرآن مجید اس آیت جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ جو آیت تھی سورۃ الدخان کی، اس کی انہوں نے کیا کی؟ تحریف مانوی، انہوں نے ایسی تعبیر غلط کر دی۔ ایک خارجی تھے اکریمہ، ہمارے محدثین کے نزدیک وہ ثقہ راوی ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس سے مراد ہے نصف شعبان۔ اس سے مراد کیا ہو گئی؟ نصف شعبان، شعبان کی رات، اور اسی کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم۔ پہلے تو قرآن مجید خود اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے بتایا کہ انا انزلناہ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا، کس کو؟
اس قرآن کو فی لیلۃ مبارکۃ، بابرکت رات کے اندر۔ تو کون سی رات ہے؟ آپ ذرا بتائیں کون سی رات ہے؟ پورے سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ نزول قرآن کب ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ وہ رات جو قدر والی رات تھی، اسی کے بارے میں فرمایا وہ صرف قدر والی رات نہیں، وہ بابرکت رات بھی ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ نزول قرآن۔ کیا ہے؟ نزول قرآن۔ فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ نزول قرآن کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو کسی کو سوچنے کی جرات نہ ہو، فرمایا کہ وہ کون سا مہینہ تھا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ فرمایا کہ وہ شہر تھا، مہینہ تھا، کون تھا؟ رمضان۔ رمضان واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں ہے، کسی اور مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو فرمایا شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ انزل فیہ القرآن، تو یہ قرآن کی نصوص سے ثابت ہے کہ قرآن مجید کا نزول کہاں کب ہوا ہے؟ ماہ رمضان میں۔ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں۔ پھر اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر بتایا کہ صرف رمضان نہیں، فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ مبارکہ، یہ واحد زمانے کی ایسا لمحہ ہے کہ جس کو اللہ نے ایسی فضیلت دی۔ قرآن کی ایک شان یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جس کی نسبت لگتی ہے مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جبرائیل فرشتہ تھا، لیکن جب وحی لے کے آیا اب وہ جبرائیل امین ہو گیا، وہ روح الامین ہو گیا۔ تو یہ قرآن نے اس کو جبرائیل سے کیا بنا دیا؟ جبرائیل امین بنایا۔ دنیا آپ کو جانتی تھی احمد و محمد کے نام سے، لیکن جب قرآن اترا تو محمد نہیں، محمد الرسول اللہ ہو گئے۔ تو قرآن جس کے ساتھ لگا وہ ابو بکر کو صدیق بنا گیا، وہ عمر کو فاروق بنا گیا، وہ عثمان کو غنی کر گیا۔ پہلے ان کے نام کے ساتھ یہ چیزیں نہ تھیں۔ تو جو قرآن کے ساتھ لگتا گیا قیمتی ہوگا، چاہے وہ آسمانوں سے ہو چاہے وہ زمین سے ہو۔ جس کو جو ملا ہے ہدایت کا سامان، وہ کس سے ملا ہے؟ وہ اس قرآن کی برکت سے ملا ہے۔ زمانوں کی بات کریں تو کسی زمانے کے بارے میں اللہ نے کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن جب قرآن اترا تو فرمایا خیر من الف شہر، ہزارہا مہینوں سے، ہزار نہیں عربی محاورہ ہے، ہزارہا مہینوں سے جو ہے فرمایا کہ افضل وہ لمحہ تھا کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اب قرآن کی نصوص سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ کون سا مہینہ تھا۔ وہ لیلۃ المبارکہ بھی یہی تھی، اور جس کے اندر قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر بھی یہی تھی۔ وہ شہر رمضان، اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ یہاں پہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت کے فیصلے، کام کے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں پہ بھی امر ہے اور یہاں پہ بھی امر ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، کوئی الگ رات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں قدر میں بھی، سورۃ القدر میں بھی یہی بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ اس رات ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے اندر بھی کہ ہم اپنے امور کے فیصلے کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی یہی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم سلام یہ حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہی سلامتی ہے مطلع فجر تک۔ تو یہ دونوں دلیلیں نصوص قطعیہ سے ہیں۔ جب کوئی بات قرآن سے ثابت ہو جائے، اس کے مد مقابل کتابوں کے انبار ہوں یا شخصیات کے پہاڑ ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ انہوں نے پھر کہا کہ جب قرآن کی نصوص اتنی مضبوط ہیں، اب ہم کوئی راستہ نکالیں۔ تو راستہ انہوں نے یہ نکالا، انہوں نے کہا اس طرح کرتے قرآن کو 2 دفعہ اتار۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ قرآن کو 2 دفعہ اتارا۔ یہ خود انہوں نے وضع کیا ہے، واضحین ہے بھئی، چلو قرآن والی بات بچ جائے، ہمارے بھی بڑے بزرگ بھی بچ جائیں، وہ بھی بچ جائیں، یہ بھی بچ جائیں، کوئی ایسی تعویل گھڑیں، دین چاہے ڈوبتا ہے ڈوب جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے قرآن کو 3 دفعہ اتارا ہے۔ ایک تو انہوں نے کیا اتارا؟ کہتے ہیں تعلیم جبرائیل تو تھی بس برائے نام، حضرت وہاں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ تو تعلیم جبرائیل نام کی تھی، آپ تو آدم سے پہلے ما کان و ما یکون کا علم رکھتے تھے، سارا کچھ پتا تھا۔ تعلیم جبرائیل تو تھی بس برائے نام، حضرت وہاں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے۔ ما کنتا تدری مل کتاب والایمان، اس کا تو انہیں بھول ہی گیا۔
اس کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو قرآن انہوں نے آدم سے پہلے کھڑا کر دیا۔ پھر ہمارے چلو وہ تو ذرا طریقت اور ان چیزوں میں تصوف کی راہوں سے یہ عقیدہ وضع ہوتا ہے نا، پھر ہمارے ہاں بھی سارے انہی کتابیں ہیں۔ شریعت آج کے دور میں شریعت کس کتابیں ہیں؟ تصوف کتابیں، یعنی قرآن کو، دین کو، اصولوں کو ان کتابیں کیا ہوا ہے جن کی بات ہی حجت نہیں ہے دین میں۔ تو آپ دیکھ لیں تماشے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا، پھر انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام لے آئے عرش سے لے کے آئے، انہوں نے پھر آسمان پر رکھ دیا، پہلے آسمان، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پہلی دفعہ وہاں اترا تھا نصف شعبان کو، پھر نیچے لے کے آئے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو یہ سب خرافات ہیں، یہ ان کی غلط توضیحات ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے دین کے وہ اساس باقی نہیں رہتے۔ جبرائیل جب آبس اللہ ان جاءہ الاعمى، تو یہ جبرائیل نے پہ آسمان پہ رکھا ہوا تھا قرآن میں۔ یہ سارے ان کے ڈرامے ہیں، چونکہ بھائی بادشاہ کی مرضی ہے، شیر کی مرضی ہے، وہ جو مرضی آئے کرے، تو یہ ہیں اپنے میدان کے شیر، ان کو کون پوچھنے والا؟ کوئی زیادہ بات کرے گا تو فتوے تھوڑے ہیں، لگا دیں گے دو چار، تو پھر بھی باز نہ آیا تو پھر اور کوئی کام کر دیں گے۔ تو یہی تو ہماری سنت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ہی بار نازل ہوا ہے، اور وہ کون سا تھا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی نصوص سے ثابت ہے، یہ ثابت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو جناب اکرمہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے پھر کیوں یہ ابن عباس کی تعبیر، تو ظاہر ہے کہ ان کے مقاصد ہیں، وہ چونکہ وہ خارجی میں سے تھے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور ان کا ایک اصول ہے کتابوں میں کہ جو خارجی ہوتا ہے وہ جھوٹ کو، کذب کو کفر سمجھتا ہے، تو اس لیے یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ لیکن اکرمہ کا جھوٹ کیا ہے؟ یہ ثابت ہے کہ وہ کرتے تھے، اور جناب ابن عباس کے بیٹے کہتے ہیں وہ ان کو باندھ کے رکھتے تھے، کہتے تھے یکذب علی ابی، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ ہمارے ابے پہ، ہمارے والد پہ کیا کرتا تھا؟ جھوٹ بولتا تھا۔ اور سعید بن مسیب نے وصیت کی، کہا کہ اپنے غلام کو کہ تو اکرمہ کی طرح نہ ہو جانا، کہ جو کیا کرتا تھا، جو اپنے مالک سے کیا کرتا تھا بارے میں غلط باتیں پھیلاتا تھا۔ اور سعید بن مسیب جو تھے یہ سید التابعین، اور یہ آدمی وہ ہیں کہ جو 91 ہجری میں فوت ہوئے، اور اکرمہ صاحب جو تھے یہ 107 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا زندگی میں انہوں نے کہا تھا، اس لیے ان کے جنازے پہ بھی جو ہے میزان الاعتبار میں لکھا ہوا ہے کس طرح ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ ہمارے ہاں کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ غلطی اصل میں جو ہے نا اکرمہ کی نہیں ہے، بلکہ ایک ان کے شاگرد کہہ لیں یا ان سے روایت کرنے والے اسماعیل بن نفر کی ہے۔ یہ غلطی اس نے کی ہے کہ اس نے اس کے نام سے بیان کیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، کتب احادیث کو پڑھ لیں، وہ قرطبی ہو، بڑے بڑے پیچھے سے آگے رازی ہو، ابن کثیر ہو، کسی ایک آدمی نے نہیں لکھا کہ یہ جو ہے نصف شعبان مراد۔ سب مفسرین نے روایات کو نوٹ کر کے ایک ہی بات لکھی کہ سب جھوٹ کا پلندہ ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کی نصوص سے جو ہے چاہے جتنی مرضی روایات ہوں، ان کے اندر ہے نکارت۔ نکارت ایسی خامی کو کہتے ہیں کہ جو بات جو ہے نا قرآن کی نصوص سے ٹکراتی ہو، چاہے وہ پھر اس کی تعداد جتنی زیادہ ہو تو وہ حجت نہیں ہوتی۔ ان کے اندر اصل میں یہ قرآن کی آیات کی تحریف ہوتی ہے، اس لیے پھر اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ عزیز سامعین کرام، تو ایک رخ یہ بھی ہے کہ ایک آیت جو قرآن سے صاف معنی رکھتی تھی لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، تو وہ اس کی تعبیر کر کے اس کو کہاں پہ لایا گیا؟ شعبان میں۔ اور لایا کیوں گیا؟ اس میں دو پارٹیوں کا بڑا جو ہے نا اثر ہے، آپ پوری تاریخ میں پڑھیں۔ پہلی نمبر پر ہے روافض، انہوں نے نصف شعبان جو ہے جناب امام غیب، امام مہدی، امام زمانہ، یہ سارے نام انہی کے ہیں، اور محمد بن الحسن بن العسکری، یہ جو تھے 15 شعبان 255 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 15 شعبان 255 ہجری، اور بعض کتابوں میں 256 بھی ہے، لیکن اتفاق ہے 255 ہجری، اور یہ انگریزی کی تاریخ بنتی ہے 869 عیسوی۔ تو جو امام غیب تھے وہ آج تک ہی غیب ہیں، کیونکہ ان کے پاس اصل قرآن مجید ہے، قرآن علی بھی انہیں کے پاس، قرآن فاطمہ بھی انہیں کے پاس، اور وہ صحائف جو ہے آئمہ بھی انہیں کے پاس، سارا کچھ ان کے پاس ہے، دین ہی انہیں کے پاس ہے۔ تو اب جو قرآن ہے، اس لیے مثال ایک پرانا اشتہار تھا
اور وہ 57 پتہ نہیں 54 ہمارے علماء کرام کے سائن تھے کہ بھائی ہم موجودہ قرآن کو صحیح نہیں مانتے. وہ میں دیکھوں گا لائبریری میں کہیں ملے تو. اب وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے. اصل قرآن ہے کس کے پاس؟ امام زمانہ کے پاس. امام زمانہ تیاری پکڑتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں. اب پہلے شام بھی ہاتھ میں تھا، وہ بھی چلا گیا. یمن میں بھی کوئی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تو اللہ خیر کرے. اب ایران کے اوپر بھی نہیں آ رہا ہے تو پھر امام مہدی تو 200 سال اور مزید پیچھے چلے جائیں گے. تو جو اس قوم ہے درمیان میں، جب آپ کے پاس دین ہی صحیح نہیں ہے، قرآن سے کس دین پہ چلیں گے بھائی؟ کون سا دین ہوگا؟ یہ جو لا ریب فیہ کتاب ہے، اس کو کیسے آپ فالو کریں گے جب یہ کتاب اصل ہی نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ وہ ایک الجھن ہے. تو اب تھا اصل میں ان کا یوم پیدائش، جناب امام غائب کا جو ہے یوم پیدائش. آج کل تو ماشاءاللہ نیٹ نوٹ ہیں، آپ سرچ کر لیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. ان کی یوم پیدائش بھی ہے اور یہ امکانات بھی ہیں کہ اسی رات کو آئیں گے. یعنی یہ عقیدہ نہیں، امکان ہے کہ چانسز ہیں کہ آئیں گے. تو اس لیے ہمارے بھی دوست ہیں بڑے گہرے، وہ بھی جو ہے نا وہ مجتہد بن رہے ہیں، انشاءاللہ بن جائیں گے. تو وہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ راتوں کو جاگنا، دریاؤں کے کنارے جانا اور خط لکھ کے دریاؤں میں بہانا اور پھر مچھلیوں کا لے جانا، یہ ساری باتیں بھائی امام میں غیب تک یہ ہمارے رکے پہنچ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کا ہے یوم پیدائش، وہ تو خوشیاں منائیں. آپ کا کیا ہے؟ آپ کے تو ادھر ثابت بھی نہیں ہو رہا. اور وہ اس حساب سے نام بھی ٹھیک ہے، نام تو ٹھیک ہے کہ بھائی وہ تو رجت کے قائل ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ شب برات ٹھیک ہے، بیزاری ہے، ہمیں کون سی صحابہ سے بھی محبت ہے وہ کہتے ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں کہ آئیں گے. اور جو زیادہ غالی ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق اور سارے بڑے کبار صحابہ، ان کو جو ہے نا دوبارہ زندہ کر کے ان کو پھانسیاں لٹکائی جائیں گے فلاں فلاں. تو یہ ان کے عقائد میں بھی اصولی طور پر باتیں شامل ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شب برات جو تھی وہ ان کا فنکشن تھا. تو صوفیہ کی ایک تعداد وہ یہاں پہ مدنی مدینہ کے کتنے تھے؟ یہ مسئلہ اصل میں تابعین کا تھا. تابعین میں امام مالک جو خود مدینہ کے ہیں، عبد الرحمن بن زید وہ بھی مدینہ کے جو ہیں تابعی ہیں. اور اسی طرح دوسرے تابعین وہ کہتے تھے کہ یہ سازش ہے لیلۃ القدر کے خلاف. کس کے خلاف ثابت ہے؟ لیلۃ القدر کے خلاف. اسرائیلیات ہیں، خبردار کوئی نہ کیا جائے. بلکہ وہ جو ابن ابی ملائکہ تھے وہ مدینہ میں کہتے تھے کہ کوئی بندہ اگر یہ حرکت کرتا نظر آ جائے اس کے کوڑے لگے. یہ ساری باتیں کتابوں میں درج ہیں. جو شامی تابعین تھے صوفیہ اثر کے، وہ ان چیزوں کے پروردہ تھے، وہاں انہوں نے درجہ بدرجہ ان چیزوں کو چلایا. تو عزیز سامعین کرام، بھارت قرآن مجید کی جب تک تحریف نہ کریں اس وقت تک جو ہے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اور پھر ایک قصہ جو ترمذی شریف کے اندر ہے، اور ترمذی کا اپنا ایک مقام ہے کتاب کا، امام ترمذی بڑے محدثین میں شامل ہیں. تو وہاں انہوں نے ایک روایت درج کی کہ وہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا. آپ الفاظ غور کرتے رہیں تو مثال اب وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، ورنہ ان سارے الفاظ پہ ہم تفصیلی بات کر سکتے ہیں. انہوں نے بستر پر نہ پایا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پیچھا کیا. اور ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں ابھی تک عورت یہ سوچتی نہیں ہے پیغمبر کہاں جا سکتے، پیچھا کیا، کہاں گئے، بغیر سے غیر معتبر شخصیت ہو نا. تو پیچھے گئے تو وہ دیکھیں کہ وہ جنت البقیع میں کھڑے اکیلے، نہ امت ہے نہ کوئی صحابی ہے نہ کوئی. تو انہوں نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ آج ہے نصف شعبان. کون سا دن ہے؟ نصف شعبان. تو اس دن جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بنو قلب کی بھیڑوں سے بھی زیادہ مغفرت کرتا. ایسا دین کا مسئلہ تھا سوائے پیغمبر کے اور کسی کو پتہ نہیں تھا. نہ حضرت عائشہ کو پتہ تھا نہ کسی صحابی کو پتہ تھا. پہلی بات یہ بتائیں کہ کیا پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے؟ پیغمبر کا کام ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول کا کام پہنچانا ہوتا ہے. یہ کون سا دین کا مخفی کام تھا جو اکیلے کر رہے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر یہ سورۃ الدخان جب نازل ہوئی تھی اس وقت نہ روزہ فرض تھا، نہ نماز فرض تھی، نہ جنت البقیع تھا. یہ پہلے کی اتری ہوئی ہے. تو جب یہ ایک عرصہ گزر گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت میں بعد میں آئی نا، تو سارا اگر کوئی ہوتا مسئلہ تو آپ بتا دیتے. عزیز سامعین کرام، امام ترمذی نے جب یہ روایت پیش کی نا تو آگے وہ ایک نوٹ لکھتے ہیں. یہ سارے جو ماننے والے حضرات علماء حضرات اس نوٹ کو یہ ہضم کر جاتے ہیں. انہوں نے نیچے لکھا کہ میں نے امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری جو ان کے استاد تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ
کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا بتایا تھا؟ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس کے اندر 3 راوی ہیں۔ پہلا ہے وہ بڑا حاجی نمازی ہے، حجاج بن ارطاد، اس کے اوپر 4 ایلیگیشن ہیں۔ تو ایک یہ، اور دوسرے نمبر پر تھا یحییٰ بن ابی کثیر یہ، اور تیسرا تھا عروہ۔ یہ ایسا ہے جو حجاج تھا نا، اس کی تعریف میں پہلے کر دوں۔ حجاج بن ارطاد تاریخ کا وہ آدمی ہے جو ہے نا پہلے غریب غربا ہوا کرتا تھا، فقیر تھا، لیکن مہدی امام جو تھا نا خلیفہ مہدی عباسی، اس کے دور میں یہ قاضی بن گیا۔ ماشاءاللہ اسلام کا یہ وید آدمی ہے، پہلا راشی رشوت کو، رشوت کی بنیاد قاضی صاحب یہی ہے، حجاج بن ارطاد۔ یہ پہلا خوش نصیب ہے کہ جس نے رشوت کی بنیاد رکھی، پہلا ایلیگیشن۔ یہ ویسے چوتھا بنتا ہے چونکہ یہ الگ کتاب میں تھا۔ دوسرے نمبر پر سارے محدثین کہتے ہیں یہ مدلس راوی ہے۔ تیسرے نمبر پر کبھی بھی، یہ سب کو پتہ ہے کہ کبھی بھی یہ جو آدمی تھا نا حجاج، یہ یحییٰ سے ملا ہی نہیں ہے زندگی میں، تو کہ جس آدمی سے آپ ملے نہیں اسے روایت کیسے لیتے ہیں؟ یہ بھی جھوٹ۔ پھر یحییٰ بن ابی کثیر زندگی میں کبھی عروہ سے نہیں ملا، یعنی انقطاع حدیث، اس میں بیچ میں بندے ہیں ہی نہیں۔ اب وہ دونوں آدمی آپس میں ملے ہی نہیں ہیں، نہ وہ حجاج یحییٰ سے ملا ہے اور نہ وہ کیا ہے یحییٰ عروہ سے ملا ہے۔ جب وہ ملے نہیں ہے تو اس کا ثبوت کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے کیا ہے؟ جھوٹ بولا تھا، چاہے اس نے ان میں سے کسی نے بولا ہو، لیکن یہ حجاج جو ہے یہ کوئی قابل تعظیم ہستی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ستہ میں یہی روایتی بنیادی، باقی کتابوں میں ہے، اور باقی کتابوں کے اندر جو انہوں نے پیش کی ہے، میں بس آپ کو اس کا ایک نقشہ بیان کر کے بس اکتفا کرتا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شارح ہیں اور محدث ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی، تو میں اس میں یہ بات آپ کو ذرا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں اور ایک جملہ لکھتے ہیں، حالانکہ یہ جملے اس طرح کے جملے کم ہی ہمیں ملتے ہیں پڑھنے کو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قاتل اللہ واضعہا ومخترعہا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے جنہوں نے یہ باتیں وضع کی اور اختراع کی۔ یعنی وہ ان کو لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ قاتل اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے؟ ہلاک کرے۔ کن کے بارے میں کہنے؟ اگر پیچھے سے پڑھیں تو جتنی فرضی وضعی نمازیں ہیں نا، ان کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو جو آدمی دین کے اندر یہ چیزیں بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا کرے؟ ہلاک کرے۔ بہرحال یہ تقریر اپنے لحاظ سے کہ طویل تقریر ہے تو ہمارے پاس اتنا جو ہے وقت نہیں ہوتا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیز سامعین کرام، ایک اصولی بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ یہ جمعہ ہے نا، یقین کریں اس جمعے کی 2 رکعات افضل کوئی نماز نہیں، یہ آپ اصول یاد رکھیں۔ اگر یہ 2 رکعات جمعہ نہ پڑھیں آپ، اب عصر تک آپ نوافل پڑھتے رہیں تو اس کے مقام تک پہنچیں گے نہیں۔ ایک فرض روزہ نہ رکھیں، سارے سال روزے رکھتے رہیں، اس تک پہنچیں گے نہیں۔ یہ اصول یاد رکھیں، فرض سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو جتنی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، 80 سال کے گناہ معاف اور فلاں معاف۔ جو آدمی اتنا بڑا کفر کر رہا ہے، فرض ایک اصول ہے۔ تو پہلے نمبر پر جو آدمی جو ہے وہ فرض نہیں پڑھتا، جو مرضی پڑھتا رہے، یہ تو علماء نے قواعد لکھی ہے نا، تو جو آپ فرض نہیں پڑھتا، آپ جو مرضی آئے پڑھتے رہیں، اس کا کیا آپ تک پہنچیں گے؟ تو باقی آخری بات بچی کہ بندہ سوچتا ہے یار اب روز کی کون سی نمازیں پڑھے تھے، ایک رات جاگنے میں کیا ہے، تو چٹی کٹو کھڑو، 80 سال دے گناہ معاف تے جان چھٹی۔ تو پھر یہ پیکج جو ہے نا یہ خوبصورت لگتا ہے، تو وہ پھر وہی پیکج لگاتے ہیں، کہتے ہیں چلیں جی جو ہے نا 1 سال کے لیے 1 دن کھڑا ہونا یہ زیادہ آسان ہے کہ دن رات پڑھتے رہے نماز۔ تو وہ پھر ایک دن کھڑے ہو گئے، کسر نکال لی، اور ایسی نمازیں جن کی کوئی شریعت میں حیثیت نہیں، یہ وضع ہے اور یہ دین کے خلاف ایک دین ہے۔ شریعت جتنے مرضی تقدس کے پردے لگائیں، سوائے صوفیہ کے ان کو کوئی مانتا نہیں۔ ان میں اتنی غرابت ہے چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، تو بس یہی ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، آپ سب اصولی طور پر ان عبادات کو کریں جن کے کوئی نصوص ثبوت ثابت ہیں۔ یہاں لوگوں کو فرض نماز نہیں پڑھی جا رہی، دوسری باتوں کا کیا ان کے پاس ہوگا جواب؟ بہرحال ان کو کوشش کریں۔ تو باقی تیسری پارٹی بچے کہتے ہیں چلو جی اگرچہ میں پورا مسلمان نہیں لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو پھوڑ سکتا ہوں۔ تو بس یہی بچتا ہے کہ شب برات کو آپ پھاکے ہو جائیں، بس ماشاءاللہ یہ بھی ایک خوشی منانے کی ایک نوید ہے۔ تو یہی بنتی ہے، حقیقت میں اسرائیلیات ہیں، لیلۃ القدر کے مقابلے میں لانے والی یہ چیزیں ہیں
بس انہوں نے کھڑی کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں مولویوں کو پوچھتا نہیں تھا، انہوں نے چلو بھائی فنکشن تو ہے، چلو بھائی کوئی عزت ہوگی، دو چار سلام نذرانے ملے جائیں گے، انہوں نے کھڑو جی۔ ایسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کھڑے ہیں۔ اور محدثین کیا کہتے ہیں؟ قاتل اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے کہ جو دین کے اندر کیا کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو مثال، اب زیادہ میں کیا بات کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عبادات جو نصوص سے ثابت ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔